ناظرین اکرام السلام علیکم۔ کسی بھی معاشرے کی بقا اور استحکام قانون کی حکمرانی بالادستی پر منحصر ہے۔ قانون کی اہمیت و افادیت سے کوئی باشعور شخص انکار نہیں کر سکتا۔ قوانین معاشرے اور ریاست کے درمیان تعلق کو مستحکم اور پائیدار بناتے ہیں، بلکہ لاقانونیت کی وجہ سے معاشرہ برباد ہو جاتا ہے۔ انسان کی اصلاح اور معاشرے کی بقا قانون کے عملی نفاذ کے بغیر ناممکن ہے، کیونکہ قانون کی حکمرانی کسی معاشرے کی بقا کی اکائی ہے۔ انسانی تہذیب و تمدن میں ان قانون کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ کوئی بھی معاشرہ انصاف کی فراہمی اور یکساں نظام انصاف کے بنا ترقی نہیں کر سکتا۔ دوسری جنگ عظیم کے موقع پر برطانیہ کو کافی مشکلات کا سامنا تھا، تو کسی نے ونسٹن چرچل سے پوچھا کہ جرمنی کی فوجیں اگر برطانیہ پر چڑھ گئیں تو ہم کیا کریں گے، ہماری سلامتی کو کیا ہوگا؟ چرچل نے مسکراتے ہوئے سوال کا جواب دیا کہ کیا ہماری عدالتیں کام کر رہی ہیں؟ جواب ملا کہ بالکل۔ چرچل نے پھر سوال کیا کہ کیا عدالتوں میں لوگوں کو انصاف مل رہا ہے اور عدالتیں صحیح کام کر رہی ہیں؟ تو جواب ملا بالکل ایسا ہی ہے۔ چرچل نے کہا کہ پھر پریشان نہ ہو، جہاں نظام انصاف ہو وہاں کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ کفر کا نظام تو چل سکتا مگر ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ جہاں عدل و انصاف نہیں ہوگا وہ معاشرہ تنزلی کی طرف ہی جائے گا۔ پاکستان میں عدالتی نظام تباہی کے دہانے پر سال ہسا کیسے چلتے رہتے ہیں مگر لوگوں کو انصاف نہیں ملتا، جبکہ قانون کے طالب علموں کو یہ پڑھایا جاتا ہے کہ انصاف میں تاخیر دراصل انصاف سے انکار ہے۔ ورلڈ جسٹس پروجیکٹ رول آف لا انڈیکس گزشتہ کچھ سال پہلے 2021 میں پاکستان قانون پر عمل نہ کرنے کے حوالے سے 130ویں نمبر پر تھا، جبکہ اس انڈیکس میں 139 ممالک شامل ہیں۔ جنوبی ایشیا میں قانون کی دھجیاں اڑانے کے حوالے سے پاکستان کو پیچھے چھوڑنے والا واحد ملک افغانستان تھا، جس کا درجہ حالیہ انڈیکس میں 134 ہے۔ البتہ اقلیتوں پر مظالم، غیر منصفانہ قانون سازی اور انسانی حقوق کی وسیع تر خلاف ورزیوں کے باوجود بھارت کو اس انڈیکس میں 79ویں نمبر پر دیتے ہوئے وہاں قانون کی پاسداری کی صورتحال کو اوسط درجے پر رکھا گیا، جو ناقابل یقین حد تک حیرت انگیز ہے۔ ورلڈ جسٹس پروجیکٹ رول آف لا انڈیکس میں 8 نکات کی بنیاد پر ملکوں کی درجہ بندی کی گئی، جن میں حکومتی اختیارات کی حد بندی، بدعنوانی، کرپشن کی غیر موجودگی، حکومت کا کھلا پن، بنیادی حقوق کی پاسداری، تحفظ اور امن آمنہ، قوانین کا مؤثر نفاذ، شہریوں کو انصاف کی فراہمی یعنی سول جسٹس، اور جرائم پیشہ عناصر کی مؤثر بحقونی یعنی کرمنل جسٹس شامل ہیں۔ پاکستان کا عدالتی نظام ایک کمرشل نظام بن چکا ہے، جہاں وکیل اور جج مل کر مرضی کا فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا، ایک تگڑا وکیل جو بار کا صدر بھی ہو ایک فاضل جج سے زیادہ طاقت رکھتا ہے۔ ایسے وکلاء کی فیس کروڑوں میں ہوتی ہے اور عدالتیں ایسے بااثر وکلاء کی مرضی کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ہماری اعلیٰ عدلیہ بھی حکومتی اداروں پر دباؤ رکھنے کے لیے ایسے فیصلے سناتے ہیں جن سے حکومت ڈیلیور نہ کر پاتی، اور وہ پروجیکٹس عدالتی نظام کی بھیڑ چڑھ جاتے ہیں۔ جہاں انصاف کی جلدی ہوتی ہے وہاں تاریخ پہ تاریخ دی جاتی ہے، اور جہاں معاملہ سنگین نہ ہو اور کوئی بات ہو تو فیصلہ دنوں میں آ جاتا ہے۔ اچنبھے کی بات یہ ہے کہ بعض کیسز میڈیا پر رپورٹ ہوتے ہیں، ان کی ویڈیوز موجود ہوتی ہیں، سب گواہ اور ثبوت موجود ہوتے ہیں، مگر عدالتی نظام کو تفتیش ناقص نظر آتی ہے، ثبوت ناکافی لگتے ہیں اور ملزم پیسے کے زور پر رہا ہو جاتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عدل و انصاف کی فراہمی مشکل ترین ہو چکی ہے۔ امیر کے لیے الگ اور غریب کے لیے الگ نظام انصاف ہے۔ اگر پاکستان کے نظام کو ٹھیک کرنا ہے تو نظام عدل کو درست سے مت ملانا ہوگا۔ نظام عدل بہتر ہو گیا تو صدارتی نظام کی ضرورت بھی نہیں پڑی۔ وما علینا الا البلاغ۔